ہوگا، یعنی مہدی، جو مسلمانوں کی قیادت کرے گا ایک عظیم جنگ میں جسے روم کے خلاف لڑا جائے گا۔ یہاں روم دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم معلومات دینے جا رہا ہوں، آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو ہے دجال زندہ ہے، سنسنی خیز انکشاف، تو آخر تک یہ دیکھیں۔ تو چلو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب زمین پر حق و باطل کا آخری ٹکراؤ ہوگا، جب تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال اپنے مکر و فریب کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ کہانی اس سے پہلے شروع ہوتی ہے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ایک عظیم رہنما المہدی اس امت میں پیدا ہوگا جو ظلم کے اندھیروں کو چیر کر عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ جنگ عظیم آرمیگیڈن مغربی طاقتوں کے خلاف ہوگی، اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوٹیں گے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تاکہ دجال کا خاتمہ ہو اور حق غالب آ جائے۔ محترم عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں مذاہب کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مسیحا کے طور پر جانے جاتے ہیں اور یہودی اس مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ آئے تو وہ ویسے نہیں آئے جیسے وہ توقع کر رہے تھے یا جیسا وہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے، اور آج تک آرتھوڈکس روایتی یہودی مسیحا کے آنے کے منتظر ہیں۔ جدید اور لبرل یہودیوں نے مسیحا کے تصور کی نئی تشریح کی ہے اور اسے کسی انسان یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر کچھ اور سمجھا ہے۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ مسیحا آ چکے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور آسمان پر اٹھا لیا گئے اور اب خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ان کے عقیدے کو مزید پیچیدہ بناتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اور اس سے بھی زیادہ پیچیدگی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود خدا تھے، اب وہ خود اپنے ہی ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنا یا بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہی ان کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ وہ دوبارہ آئیں گے اور یروشلم سے دنیا پر حکومت کریں گے، جیسا کہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ مسیحا آئے گا اور یروشلم سے دنیا پر حکومت کرے گا، اور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیحا تھے۔ وہ آئے لیکن انہیں قتل نہیں کیا گیا، وہ فوت نہیں ہوئے۔ انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں تینوں مذاہب کے درمیان ایک نظریاتی ہم آہنگی یا اتفاق ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ پہلا ظہور ہوگا، عیسائیوں کے لیے دوسرا، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ دوسرا ظہور ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بطور مسلمان ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور واپس آئیں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول نہیں ہوں گے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، یعنی اس دنیا کے اختتام کی علامت، اور ان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے شخص کے آنے کی خبر دی جو ان کی امت سے ہوگا، یعنی مہدی، جو مسلمانوں کی قیادت کرے گا ایک عظیم جنگ میں جسے روم کے خلاف لڑا جائے گا۔ یہاں روم سے مراد مغرب ہے۔ مغربی تہذیب، ان کی افواج ایک عظیم مارکے میں ٹکرائیں گی جسے عیسائی آرمیگیڈون کہتے ہیں، اور اس جنگ میں مغرب کی افواج کو شکست دی جائے گی مہدی کی قیادت میں۔ ان کے دور حکومت میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، وہ دنیا بھر میں انصاف نافذ کریں گے۔ تاہم ان کے دور حکومت کے اختتام سے پہلے اس جنگ یعنی آرمیگیڈون کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال یعنی جھوٹا مسیحا۔ دجال کا ذکر عیسائی مذہبی کتابوں یعنی نئے عہد نامے میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں اس کی تفصیل مبہم غیر واضح اور عقل سے بعید ہے، جس سے مختلف قیاس آرائیوں کی گنجائش نکلتی ہے۔
تاہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دجال انسانیت پر آنے والا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے آنے کا ذکر کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے دجال کے بارے میں جو تفصیلات انہوں نے ہمیں دی وہ بالکل واضح، صاف اور غیر مبہم ہیں۔ ایسی تفصیلات کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دجال امریکہ ہے یا ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن وہ دین سے ناواقف ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں جانتے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام عباد تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھنے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب میں کہا، آپ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فوراً چاہا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو یعنی دجال، تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر دین کے لیے یہ بہت برا ہوگا کہ نبی کے ساتھی بچوں کو قتل کر رہے ہوں۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا، اور ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا۔ اگرچہ آج کے دور میں ایسی بات کہنے پر انسان پر یہود دشمنی یا نفرت انگیزی کا الزام لگ سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ دجال یہودی ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیت سے جڑی ہر چیز غلط یا شیطانی ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ فرمایا کہ دجال ایک یہودی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صفات بھی بیان کی۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بعد گھنگریالے ہوں گے، اس کے پاؤں کچھ فاصلے پر ہوں گے، مضبوط جسم والا ہوگا، ایک انسان ہوگا، لہٰذا جو کوئی یہ کہے کہ دجال کوئی اور مخلوق ہے وہ بات غلط ہے۔ عیسائیوں میں ایک تحریک اٹھی جس نے رومن کیتھولک چرچ کو مسترد کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ پروٹیسٹنٹ کہلائے۔ ان میں سے بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ دجال پوپ ہے، اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پوپ کو ہی دجال سمجھتے ہیں۔ البتہ کچھ دیگر لوگوں نے آسانی سے مسلمانوں کو ہی دجال کہنا شروع کر دیا۔ مغرب میں بنیاد پرست عیسائی آج یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان دجال ہیں، کیونکہ مسلمان اس بات کے خلاف ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور مسلمان لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہو گیا اینٹی جیزس، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانے وہ دجال ہو گیا۔ ان کے ذہن میں یہ ایک منطقی بات بن گئی ہے۔ دجال کا ظہور مہدی کے دور کے آخر میں ہوگا۔ وہ ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا، اپنے پیچھے لشکر جمع کرے گا اور مسلسل مسلمانوں کو شکست دیتا ہوا یروشلم تک آ جائے گا، جہاں مسلمان محصور ہو جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں واضح اور صاف الفاظ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، لیکن آج کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دجال پہلے آ چکا ہے یا اس کی حکومت شروع ہو چکی ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بتایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک بڑی نشانی حضرت مہدی کا آنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مہدی کا نام ان کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ ان کی پیشانی چوڑی اور ناک بلند ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور مغربی تہذیب کی طاقتوں کو شکست دیں گے۔ کیونکہ یہ سب ابھی نہیں ہوا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دجال ابھی موجود ہے ان کی باتیں جھوٹ ہیں۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط کے ہوں گے۔ پہلے سال زمین کے 1/3 حصے پر بارش نہیں ہوگی، دوسرے سال 2/3 حصے پر، اور تیسرے سال پوری زمین پر کہیں بھی بارش نہیں ہوگی۔ ہم نے ابھی تک ایسا قحط نہیں دیکھا، تو یہ وقت ابھی نہیں آیا، لیکن ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بچے سپرمین، اسپائڈر مین، بیٹ مین جیسے فرضی کرداروں کے دشمنوں کے نام جانتے ہیں۔ ان کے نام، شکلیں، طاقتیں
لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ دجال کون ہے تو وہ لا علم ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ دجال کے بارے میں انہیں ویسے علم ہونا چاہیے جیسے فرضی کرداروں کے بارے میں ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں درست راستے پر واپس لے آئے تاکہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تعلیم نہ کریں جیسی ہماری تعلیم کی گئی، ناتمام اور کمزور۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جمعے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی۔ یہ کافی انفارمیشن ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ